1857 کے بعد انگریز کی جو یلغار ہوئی، اس کے بعد جو تعلیمی ادارہ علی گڑھ کالج قائم کیا گیا تو اس میں بہت سارے اسلامی اور مسلمانوں کے علوم کو نکال دیا گیا تھا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں میرا یہ موقف کبھی نہیں رہا کہ سر سید احمد خان صاحب جو ہیں وہ اس زمانے کے انگریزی تعلیم دینے پر مجبور تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط کرنا تھا، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے باتیں کیجیے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجے میں اگر یہ ہوا ہے تو ہوا ہے، لیکن سر سید احمد خان صاحب کے متعلق صرف یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ مقصد اگر جزوی طور پر ان کے جو مقاصد تھے اس نظام تعلیم کے، اس کا کوئی جز تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو نظام تعلیم سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ کالج قائم کیا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ انگریز سے متاثر تھے۔ ان کی جو زندگی کو آپ پڑھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے رہن سہن کو، وہ مکمل انگریزی بن چکا تھا۔ تو کیا مسلمانوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے مضبوط نہیں کیا جا سکتا تھا؟ قرآنی علوم کے ساتھ ان علوم کو باہر نکال دینا، جو چیزیں زمینی حقائق ہیں انہیں تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ادارہ قائم کیا گیا تو اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ علی گڑھ کالج گئے، وہاں جا کر ان سے بات کی اس نظام تعلیم کے حوالے سے کہ تم نے اسلامی علوم کو باہر کر دیا ہے، تم بالکل لا تعلق ہو گئے ہو، کہ تمہیں اسلامی علوم کا پتہ ہی نہیں ہے، تم بھول گئے ہو، ایسے کہ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے۔ ان پر واضح کیا، لیکن اس پر کم از کم کوئی رائے تو دو، اسلامی علوم کا کیا کرنا ہے، بالکل لا تعلق ہو کر پیچھے ہٹے ہو، کافی سمجھایا۔ اس کے بعد یہ مدارس قائم کیے گئے، اور اس مدارس کو پھر ان مدارس کے متعلق یہ سوچ رکھی گئی کہ عوام اور علماء مل کر چلائیں گے، حکومتی امداد سے یہ نہیں چلیں گے، یہ رائے طے کی گئی۔ تو اب وہاں نظام تعلیم تقسیم ہوا علی گڑھ کالج کی وجہ سے، اگر وہاں اسلامی علوم ہوتے تو ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اب پھر یہ سوال مدرسوں سے کرنا کہ کتنے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر دیے، بھائی جو ادارہ جس چیز کے لیے بنائے اس کا پوچھو۔ علی گڑھ کالج پہ جب یہ مقاصد ڈاکٹر سائنس پڑھانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، سائنٹسٹ پیدا کرنا، یہ مقصد لیا گیا تو علماء سمجھ گئی کہ یہ مقصد یہاں ہو رہا ہے، تو علماء سمجھ گئی کہ یہ مقصد یہ پورا کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ ہاں اسلامی علوم کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہم اپنی ذمہ لیتے ہیں، جب علماء یہ کر رہے ہیں اب تکلیف ہو رہی ہے، اور علماء اتنا علم حاصل کریں گے جن سے علماء کو اس معاشرے کو سمجھنا، اس سوسائٹی کے سامنے اپنی بات پیش کرنا، دعوتی مقاصد کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے ان علوم کو سیکھنا ہے علماء کو، اور رکاوٹ نہ ہو ان کا، نہ سیکھنا رکاوٹ نہ ہو، اس حد تک سیکھنا درست ہے۔ باقی مکمل پینٹ شرٹ پہن کر مکمل جو ہے نا، ہمیں انگریز عالم نہیں چاہیے، مکمل انگریزی بود و باش میں مغرب سے متاثر علماء ہمیں نہیں چاہیے۔ ہر چمکتی چیز بچوں کی طرح اس کی ضد کرنا، ہر چمکتی نئی تہذیب آ رہی ہے جی، خوبصورت لگ رہی ہے جی، نیا معاشرہ ہے، کوئی سائنسی ایجاد آتی ہے، اگر اس کو استعمال جائز ہے ناجائز ہے پتہ نہیں، بس خوبصورت ہے اس کے پیچھے ہم نے پڑھنا ہے، اچھی لگ رہی ہے، ایسے لوگ نہیں۔ اصل علماء جو کفر کے خلاف ڈٹ جائیں، حق کو ظاہر کریں، حق کو پیش کریں، ظالم کو ظالم، مفسد کو مفسد کہیں، سچ کو سچ کہیں، ایسے علماء پیدا کرنا اس نظام تعلیم کا مقصد ہے مدارس کا۔